بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا یجب الاداء مع القدرة على الکفایت اجماعا سواء استدعاه ابتداء ام لا على الاشهر الا مع خوف ضرر غیر مستحق۔ فرماتے ہیں جس طرح تحمل شہادت واجب تھا ادائے شہادت بھی واجب ہے۔ تحمل شہادت کا مطلب پہلے بتایا، یعنی گواہ بننا۔ اگر کسی کو کسی واقعے کے لیے گواہ بننے کی دعوت دی جائے تو اس دعوت کو قبول کرنا اور گواہ بننا واجب کفائی ہے، جیسے کہ پہلے درس میں بتا دیا۔ اسی طرح جو گواہ ہے وہ محکمہ شہادت میں جا کے، محکمہ عدالت میں جا کے گواہی دینا بھی واجب کفائی ہے، اور اس کے واجب کفائی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماعی ہے۔ اما اختلاف ایک اور مسئلے میں ہے، وہ یہ ہے کہ مصنف اور شہید نے فرمایا، شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ چاہے اس کا گواہ بننا پہلے سے دعوت کی وجہ سے ہو، یعنی پہلے تحمل شہادت کے لیے اس کو دعوت دی گئی ہو، یا خود بخود کسی واقعے کا گواہ بن گیا ہو، دعوت نہیں دی گئی ہو، دونوں صورتوں میں ادائے شہادت واجب کفائی ہے۔ دوسرا قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ اگر تحمل شہادت کے لیے دعوت دی گئی ہو تو ادائے شہادت واجب ہے، اگر دعوت نہیں دی گئی ہو تو ادائے شہادت واجب نہیں ہے۔ یہ دوسرا قول ہے، قول غیر اشہر ہے۔ تو ادائے شہادت واجب کفائی ہونا تب ہے اگر گواہی دینے کی وجہ سے خود ایک گواہی دینے والا شاہد یا بعض مومنین پر ضرر غیر مستحق کا ڈر نہ ہو۔ اگر خود شاہد کی گواہی کی وجہ سے شاہد کے مال یا جان یا آبرو پر ضرر وارد ہونے والا ہے، یا بعض مومنین پر ضرر وارد ہونے والا ہے، اما وہ ضرر ایسا ضرر ہے جو اس کا حق نہیں ہے، یعنی ضرر بیجا ہے، ضرر بیجا اس پر وارد ہونے والا ہے، تو ایسی صورت میں وجوب ساقط ہوگا۔ اب شہید نے یہاں پہ ضرر کے لیے ضرر غیر مستحق کی قید لگا دیا، تو اس قید کی وجہ سے وہ ضرر، وہ نقصان یہاں سے نکل جائے گا جو شاہد کے اوپر لاگو ہونا اس کا حق ہے۔ اس کے لیے مثال دیا، بطور مثال جس شخص کے خلاف وہ گواہی دے رہا ہے، مشہود علیہ کا کوئی حق ہے شاہد کے اوپر، کوئی دین ہے یا کوئی قرض ہے، اس کی گواہی دینے کی وجہ سے مشہود علیہ اس حق کا جلدی مطالبہ کرتا ہے۔ گواہی اگر نہ دے تو اس کو ڈیل دیا ہے، پہلے سے ڈیل دیا ہوا ہے، اس کو جلدی میں مطالبہ نہیں کر رہا، اور اس کی گواہی کی وجہ سے مشہود علیہ یعنی وہ شخص جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ اپنے حق کو جلدی مانگ رہا ہے، تو اس کا حق جلدی مانگنا بھی شاہد کے اوپر ایک ضرر ہے، اما یہ ضرر مستحق ہے، یعنی ایسا ضرر ہے جو شاہد کا حق ہے اس پر یہ ضرر آنا چاہے، کیونکہ انسان کے اوپر جب دین ہو تو دین کو تو ادا کرنا چاہیے۔ اب اس قسم کا ضرر ہو جو ضرر مستحق ہو تو وجوب ادائے شہادت ساقط ہونے میں کافی نہیں ہوگا، یعنی ایسا ضرر ہو تب بھی گواہی دینا واجب ہے۔ اب گواہی دینا واجب تب ہوگا جب اس کی گواہی کی وجہ سے کوئی حق ثابت ہو، مدعی کا حق ثابت ہو تو گواہی دینا واجب ہوگا۔ بس حق کیسے ثابت ہوگا؟ ہاں، گواہی کی وجہ سے حق ثابت ہوگا اگر اس کی گواہی اور ایک اور گواہی ملا کے بینہ کی تعداد مکمل ہوتی ہو تو گواہی کی وجہ سے حق ثابت ہوگا، یا اس کی گواہی کو مدعی کی قسم کے ساتھ ملا کے حق ثابت کرنا مقصد ہو، تو یہ ایک قسم اور ایک گواہ ان دعاوی میں اور ان موارد میں ثابت ہوگا جب مورد دعویٰ مال ہو، دعوی مالی ہو، یا ایسا دعویٰ ہو جس کا مقصد مال حاصل کرنا ہو، تو ایسے موارد میں پہلے کتاب قضا میں بتا دیا ایک قسم اور ایک گواہ سے حق ثابت ہوتا ہے۔
اگر کسی شخص نے دعوی مالی میں یعنی ایسے دعوی میں جو ایک قسم اور ایک گواہ سے ثابت ہونے والا ہے، اس میں 2 گواہ رکھا ہے، پہلے سے 2 گواہ رکھا ہے، تو ان دونوں گواہوں پر لازم ہے گواہی دے دے، اور ہر کوئی یعنی یہ بہانہ نہیں ڈھونڈ سکتا ہے کہ ایک قسم اور ایک گواہ کافی ہے، میں کیوں جاؤں، اس طرح کہہ کر اپنے آپ کو گواہی دینے سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ گواہی دینے کا ایک مقصد، گواہ رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ مدعی اپنے آپ کو قسم سے بچانا ہے، قسم سے احتیاط کرنے کے لیے، اللہ کے نام کی عظمت کے لیے وہ قسم نہ کھانے کے خاطر گواہ رکھا ہے، 2 گواہ، تو جب 2 گواہ ہے تو مدعی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک گواہ اپنے آپ کو گواہی دینے سے نہیں بچا سکتا، بلکہ دونوں گواہ جا کے گواہی دینا چاہیے۔ اگر ایک واقعے کے بارے میں چند گواہ ہو، مثلا 5-6 گواہ ہو، تو ایسی صورت میں ان افراد میں سے 2 کے لیے واجب کفائی ہے گواہی دینے کے لیے حاضر ہو جائے۔ اگر ان 5-6 افراد میں سے 2 نے گواہی دیا تو باقیوں سے ساقط ہوگا، اگر کسی نے بھی گواہی نہیں دیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر ایک مورد میں ایک ہی گواہ ہو تو وہ مورد ایسا مورد ہو جو ایک گواہ اور ایک قسم سے ثابت ہونے والا مورد ہے، تو ایسی صورت میں اسی ایک گواہ پر واجب ہے جا کے گواہی دے دے، کیونکہ اس کی ایک گواہی مدعی کے قسم سے ملا کے حق ثابت ہونے والا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی ایک گواہ ہو اور گواہ اور قسم ملا کے، ایک گواہی ایک قسم ملا کے ثابت ہونے والا دعویٰ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس ایک گواہ کے لیے گواہی دینا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی گواہی کی وجہ سے کوئی حق تو ثابت نہیں ہوا۔ آخر میں اس مسئلے میں شہید فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کو خود پتہ ہو واقعے کے حقیقت کے بارے میں، یعنی خود بخود کسی واقعے پر گواہ بن گیا ہو، لیکن مدعی کو اس کے گواہ ہونے کا پتہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس گواہ پر واجب ہے اپنے آپ کو پہچنوائے، اپنے آپ کی معرفی کرے، مطلب اپنے آپ کے گواہ ہونے کو بتائے۔ یہ ایسی صورت میں اپنے آپ کے گواہ ہونے کو بتانا ضروری ہے اگر اس کی گواہی نہ دینے کی وجہ سے مدعی کا حق ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ ایسی صورت میں اگرچہ مدعی کو پتہ نہیں ہے کس کے گواہ ہونے کا، لیکن شخص خود کو پتہ ہے، تو اپنے آپ کو گواہ ہونے کا اعلان کرنا چاہے اور محکمے میں جا کے گواہی دینا چاہے، کیونکہ اس کی گواہی نہ دینے کی وجہ سے مدعی کے حق تلفی ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر یہ ادائی شہادت کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ 2 شاہد یا ایک شاہد گواہی نہیں دے گا مگر یہ کہ اس مشہود بہ کے بارے میں قطعی علم ہو۔ مشہود بہ یعنی جس واقعے کی گواہی دے رہے اس کے بارے میں 100% علم ہو تو گواہی دے سکتا ہے، گمان اور احتمال کی بنیاد پر گواہی نہیں دے سکتا۔ اب یہ مسئلہ پہلے بھی بتایا تھا، لیکن یہاں پہ شہید نے اگلے مسئلے کے لیے بطور مقدمہ ذکر کیا ہے۔ تو اس بنا پر اگر کسی شخص کے پاس کسی واقعے کے بارے میں کوئی خط موجود ہو، اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط اس کے پاس ہو، اور وہ خط اپنے پاس محفوظ ہو، کسی فراڈ اور دھوکہ بازی سے محفوظ ہو، لیکن اس کو واقعہ یاد نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں شہید فرماتے ہیں گواہی دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ گواہی دینے کے لیے پہلے سے مصنف نے بتایا علم قطعی کے ساتھ گواہی دینا چاہیے، تو یہاں پہ خط کی بنیاد پر گواہی دینا صحیح نہیں ہے۔ اما اس مسئلے میں دوسرا قول ہے کہ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی خط موجود ہو، اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی خط ہو کسی واقعے کے بارے میں، اور اس کا جو مدعی ہے، یعنی جس کے حق میں جو فیصلہ وہ گواہی دینے والا ہے، وہ مدعی بھی شخص ثقہ ہو، تو تب بھی کہتے ہیں صحیح نہیں ہے گواہی دینا۔ اما دوسرا قول یہ ہے کہ صحیح ہے، وَلَوْ شَهِدَ مَعَهُ ثِقَةٌ، پہلے تو شہید نے انہیں وصلیہ لو وصلیہ کے ذریعے سے لایا
کہ وَإِنْ حَفَظَهُ بِنَفْسِهِ وَعَمِلَ التَّزْوِيرَ وَلَوْ شَهِدَ مَعَهُ ثِقَةٌ، ہاں کہ اگر اس کا خط موجود ہے اپنے گواہی کے بارے میں یا خود واقعے کے بارے میں کوئی خط لکھا ہوا ہے اور وہ محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی شخص ثقہ نے بھی گواہی دی کہ آپ نے فلاں جگہ پر گواہی دیا تھا، مجھے پتہ ہے، یہ بھی کہا، اور جس شخص کے وہ حق میں وہ گواہی دے رہے وہ بھی ثقہ ہے، یعنی مدعی، یعنی جس کے حق میں، جس کے فائدے میں گواہی دیتا ہے، یعنی مشہود اللہ بھی شخص ثقہ ہے۔ تو ایسی صورت میں بعض علماء نے کہا اس کی گواہی درست ہے، اپنے خط کی بنیاد پر گواہی دینا درست ہے۔ اما شہید فرماتے ہیں نہیں، یہاں پہ بھی صحیح نہیں ہے، اگرچہ وہ خط محفوظ ہو اور اس کے ساتھ کسی ثقہ نے گواہی بھی دیا اور مدعی بھی ثقہ ہو، ہر صورت میں خط کی بنیاد پر گواہی دینا صحیح نہیں، یہ پہلا قول ہے۔ اور دوسرا قول کے بارے میں اگلے تفصیلات ہے کہ دوسرے قول کی نسبت شیعوں کی طرف دیا ہے، وہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد ابن علی الشلمغانی الغراقری، یہ شخص ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلات آگے درس میں انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ آج اس فصل کو مکمل کرنا مشکل ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس مسئلے کے بارے میں مفصل گفتگو کی جائے گی۔ وَقَضَا يَجِبُ الْأَدَاءُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكِفَایَةِ اِجْمَاعًا، وَقَضَا اسی طرح، یہ قضا جو ہے عطف ہے پہلے مسئلے کے ساتھ، یعنی یجب تحمل الشہادہ، جس طرح پہلے مسئلے میں بتایا کہ گواہ بننا واجب ہے، اسی طرح شہادت دینا بھی واجب ہے، علی الکفایہ، واجب کفائی کے طور پر، اجماعاً، اور یہ اداء شہادت واجب ہونا اجماعی ہے، تمام علماء اتفاق ہے، یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سواء استدعاہ ابتداءً ام لا علی الاشہر، اب برابر ہے اس شخص کو، شاہد کو گواہ بننے کے لیے پہلے دعوت دی گئی ہو یا دعوت نہیں دی ہو، فرق نہیں ہے، ہر صورت میں گواہی دینا واجب ہے، قول اشہر کے مطابق، یعنی سب سے زیادہ مشہور قول کے مطابق گواہی دینا ہر صورت میں واجب ہے۔ الا مع خوف ضرر غیر مستحق علی الشاہد او بعض المؤمنین، الا یہاں اس حکم سے استثناء کرتے ہیں کہ ادائے شہادت واجب نہیں ہے اگر خود گواہ یا بعض مومنین پر ضرر غیر مستحق وارد ہونے کا خوف ہو، ڈر ہو، اگر گواہی دے دے تو گواہ کے اوپر جانی اور مالی یا آبرو کا نقصان ہے یا دوسرے مومنین پر نقصان ہے، ضرر ہے، ایسی صورت میں گواہی دینے کا وجوب ساقط ہوگا، یعنی گواہی دینا واجب نہیں ہے۔ الا مع خوف ضرر، مگر ضرر کا خطرہ ہو، غیر مستحق، ایسا ضرر، ایسا نقصان جو حق نہیں ہے۔ ضرر کس پر وارد ہوتا ہے؟ علی الشاہد، خود گواہ پر ضرر ہوتا ہے، او بعض المؤمنین، یا بعض مومنین پر نقصان اور ضرر آتا ہے۔ واحترز بغیر المستحق عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاہد، اب یہاں سے شہید نے، مصنف نے جو قید لگایا ضرر غیر مستحق، گواہ پر یا بعض مومنین پر ایسا ضرر ہو جو اس کا حق نہ ہو، یعنی بے جا ضرر لاگو ہو، اور ضرر کس میں؟ ابھی ہم نے بتا دیا، جان، مال اور آبرو کا ضرر ہو، تو ضرر مستحق اگر ہو تو ایسی صورت میں گواہی دینے کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں شہید ثانی۔ واحترز، مصنف نے احتراز کیا، دوری اختیار کیا، بغیر المستحق، ضرر غیر مستحق کے قید کے ذریعے سے، عن مثل ما، اس جیسے مثالوں سے، لو کان للمشہود علیہ حق علی الشاہد، مشہود علیہ کا حق شاہد پر ہو، یعنی جس کے خلاف وہ گواہی دے رہا ہے اس کا کوئی حق یا کوئی دین، کوئی قرض شاہد کی گردن پر ہے، لا یطالبہ بہ،
اور اس حق کا وہ مشہود علیہ شاہد سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے. لا یطالبو، یطالبو کا اندر ضمیر ہے وہ مشہود علیہ کی طرف لوٹاؤ. مشہود علیہ طلب نہیں کر رہا ہے ہو یعنی اس حق کو، بھی یعنی شاہد سے، یعنی بھی کی ضمیر حق کی طرف لوٹانا ہے، نہیں بھی کی ضمیر شاہد اور مطالبہ ہو والی ضمیر حق کی طرف، اور یطالبو کے اندر جو ضمیر ہے وہ مشہود علیہ کی طرف لوٹانا ہے. تو جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ مشہود علیہ کا حق شاہد کی گردن پر ہے. لا یطالبہ، مشہود علیہ اس حق کا مطالبہ نہیں کرتا، بھی اس شاہد سے، یعنی اگر وہ شاہد اس مشہود علیہ کے خلاف گواہی نہ دے تو وہ اپنے حق کو نہیں مانگ رہا ہے، حق کے مانگنے میں اس کو مہلت دی ہے، ڈیل دی ہے. وَيَنْشَأُ مِنْ شَهَادَتِهِ الْمُطَالَبَةُ، اور اس کی گواہی کی وجہ سے مطالبہ پیدا ہوتا ہے. یہ المطالبۃ ینشأ کا فاعل ہے، یعنی وَيَنْشَأُ الْمُطَالَبَةُ مِنْ شَهَادَتِهِ، اس شاہد کی گواہی دینے سے مطالبہ کرتا ہے، یعنی مشہود علیہ ابھی اپنا حق مانگتا ہے. تو دین ادا کرنا ضرر ہے، لیکن ضرر مستحق ہے، اس کا حق ہے اپنا دین ادا کرے. ولا یکفی ذالک فی سقوط الوجوب، اور اس قسم کا ضرر یعنی ضرر مستحق وجوب ادائے شہادت ساقط ہونے میں کافی نہیں ہے. یعنی ضرر مستحق کو بنیاد بنا کے گواہی دینے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، بلکہ گواہی دینا پڑے گا، کیونکہ لأنہ ضرر مستحق، کیونکہ یہ ایسا ضرر، ایسا نقصان ہے جو اس کا حق ہے. بس یہاں تک یہ بات ختم. اس کے بعد وَإِنَّمَا يَجِبُ الْأَدَاءُ مَعَ ثُبُوتِ الْحَقِّ بِشَهَادَتِهِ، بے شک ادائے شہادت واجب ہے اگر اس کی گواہی کی وجہ سے حق ثابت ہو. مع ثبوت الحق، حق ثابت ہونے کے ساتھ بشہادتی، اس کی گواہی کی وجہ سے مدعی کا حق ثابت ہوتا ہو تو گواہی دینا واجب ہوگا. اب حق کیسے ثابت ہوگا؟ دو طریقوں سے. یا لانضمام من یتم بہ العدد، کہ اس گواہی کو ایسے گواہ سے ملائے جس کے ذریعے سے تعداد مکمل ہوتی ہو. مثلا یہ ایک گواہ ہے، مزید ایک گواہ اور ہے، اس کے ساتھ ضمیمہ کر کے، انضمام یعنی ملا کر، آپس میں ملا کے گواہی کی تعداد مکمل ہوتی ہے. او حلف المدعی ان کان مما یثبت بشاہد و یمین، یا اس کی گواہی مدعی کے قسم کے ساتھ ملا کے حق ثابت ہونے والا ہے. یہ کب ہوگا؟ ان کان مما یثبت بشاہد و یمین، اگر دعویٰ ایسی چیزوں کے بارے میں ہو جو ایک گواہ اور ایک قسم سے ثابت ہونے والی ہے. مثلا دعوی مال ہو، مال کے بارے میں دعویٰ ہو تو جیسا کہ پہلے بتا دیا ایک قسم اور ایک گواہ سے ثابت ہوگا. فَلَوْ طُلِبَ مِنْ اثْنَيْنِ فَمَا يَثْبُتُ بِهِمَا فِيمَا يَثْبُتُ بِهِمَا لَازِمَهُمَا، اگر دو سے گواہی کا مطالبہ کیا جائے ایسے موارد میں جو دو گواہوں سے ثابت ہونے والی چیز ہے، یعنی فقط دو گواہ ہی ہونا چاہیے، قسم کافی نہیں ہے. تو اگر دو افراد گواہ ہے، دونوں سے گواہی کا مطالبہ کرے تو لازمہما، دونوں افراد کے لیے ضروری ہے گواہی دے دے. ولیس لأحدہما الامتناع بناء علی الاکتفاء بحلف المدعی مع الآخر، اور ان دو گواہوں میں سے ایک کے لیے انکار کرنے کا حق نہیں ہے اس بنیاد پر کہ علی الاکتفاء بحلف المدعی مع الآخر، مدعی کی قسم دوسرے گواہ کے ساتھ کافی ہے. اس بنیاد پر ایک گواہ کہے مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، کیونکہ دعوی مالی ہے. مدعی نے دو گواہ رکھا ہوا ہے تو ایک گواہ یہ نہیں کہہ سکتا بھائی ایک گواہ قسم کے ساتھ حق ثابت ہوگا تو میں تو نہیں جاؤں گا، اس طرح نہیں کہے گا. کیوں؟ لأن من مقاصد الاشہاد التورع عن الیمین، کیونکہ گواہ رکھنے کے مقاصد میں سے ایک التورع عن الیمین، قسم سے بچانا ہے، قسم سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پرہیز کرنا ہے. تورع کا اصل معنی پرہیز. تو گواہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مدعی قسم کھانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے.
تو مدعی دو گواہوں کو بلائے تو دونوں گواہ جا کے گواہی دینا چاہے اور مدعی قسم سے چھوٹ جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ الشُّهُودُ أَزْيَدَ مِنْ اثْنَيْنِ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِمَا وَجَبَ عَلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا كِفَایَتَانِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر گواہ دو سے زیادہ ہو اور مورد بھی ایسے موارد میں سے ہے جو دو گواہوں سے ثابت ہونے والا ہے، اب تعداد تو دو سے زیادہ ہے، بطور مثال 4 افراد ہے یا 5 افراد ہے، 6 افراد ہے، تو ان 5-6 افراد میں سے 2 پر واجب کفائی ہے، بطور غیر معین واجب کفائی ہے، 2 افراد جا کے گواہی دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے بھی گواہی نہیں دی تو سب گناہ گار ہوں گے۔ وَلَوْ كَانَ الشُّهُودُ أَزْيَدَ مِنْ اثْنَيْنِ اگر گواہ 2 سے زیادہ ہو، فِيمَا يَثْبُتُ بِهِمَا ان موارد میں جو 2 گواہوں سے ثابت ہونے والا ہے، تو وجب علی اثنین منہا ان 2 گواہوں ان منہا یعنی ان 2 سے زیادہ تعداد میں سے 2 پر واجب کفائی ہے۔ وجب علی اثنین منہا کفایتاً 2 سے زیادہ تعداد میں سے 2 جا کے گواہی دینا واجب کفائی ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا وَاحِدٌ لَازِمَهُ الْأَدَاءُ فرماتے ہیں اگر گواہ ایک سے زیادہ نہ ہو تو اسی ایک پر واجب ہے گواہی دے دے، اگر اس ایک گواہی اور ایک قسم سے مسئلہ حل ہونے والا ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو صرف ایک گواہ جا کے گواہی دینا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس ایک گواہ کی وجہ سے کوئی حق ثابت نہیں ہونے والا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا وَاحِدٌ اگر شاہد ایک سے زیادہ نہ ہو تو لَزِمَهُ الْأَدَاءُ اسی ایک پر ادائے شہادت لازم ہے۔ ان کان مما یثبت بشاہد و یمین اگر مورد ان موارد میں سے ہو جو ایک قسم اور ایک گواہ سے ثابت ہونے والا ہے۔ وَإِلَّا فَلَا وَإِلَّا یعنی اگر مورد ان موارد میں سے نہ ہو تو فلا یعنی فلا یجب اس پر واجب نہیں ہے، اسی ایک گواہ پر واجب نہیں ہے کوئی گواہی دے دے۔ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُ الْحَقِّ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهُ پھر اگلا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ صاحب حق کو کسی گواہ کے گواہی کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، یعنی اصلاً مدعی کو پتہ نہ ہو کہ اس واقعے کے بارے میں کوئی گواہ ہے یا نہیں ہے، اور شاہد کو پتہ ہے مجھے معلوم ہے میں نے خود یہ واقعہ دیکھا ہے، تو اپنے آپ کو معرفی کرنا، اپنے آپ کو پہچانوانا، اپنے آپ کو شاہد کے طور پر پیش کرنا واجب ہوگا۔ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُ الْحَقِّ صاحب حق وہی مدعی ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے، تو صاحب حق کو شاہد کی شہادت کے بارے میں پتہ نہ ہو تو وجب علیہ اس شاہد پر واجب ہے تعریفہ اپنے آپ کو پہچانوانا، یعنی اپنے آپ کو شاہد کے طور پر پیش کرنا۔ یہ کب واجب ہے؟ ان خاف بطلان الحق بدون شہادتہ اگر اس شاہد کو یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ اگر میں گواہی نہ دوں تو مدعی کا حق ضائع ہوگا۔ اگر اس شاہد کے علاوہ اور بھی شاہد ہو، مدعی کا حق ثابت ہو سکتا ہو تو ٹھیک ہے، وہ خاموش رہ سکتا ہے، لیکن اگر اسی مخفی شاہد کی گواہی کے بغیر حق ثابت نہیں ہونے والا ہے تو ایسی صورت میں اس شاہد پر واجب ہے اپنے آپ کو پہچانوائے اور محکمے میں حاضر ہو کر گواہی دے دے۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ فرماتے ہیں وَلَا يُقِيمُهَا الشَّاهِدُ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ الْقَطْعِي فرماتے ہیں کہ گواہی شاہد نہیں دے گا مگر اس مورد کے بارے میں یقینی علم ہو۔ اگر انسان کو کسی چیز کے بارے میں 100% علم نہ ہو تو اس کے بارے میں گواہی دینا غلط ہے، جس طرح حدیث مشہور پیغمبر اکرم سے منقول حدیث ہے کہ پیغمبر نے ایک شخص کو سورج دکھایا اور پھر فرمایا کہ اس سورج کی طرح واقعہ آپ کو پتہ ہے، واضح اور روشن ہے تو گواہی دے دو ورنہ گواہی چھوڑ دو۔ تو پیغمبر نے مثال دے کر سمجھایا بھائی گواہی دینے کے لیے اس سورج کی طرح واضح اور روشن ہونا چاہیے۔
ولا یقیمہا، یقیمہا کی ضمیر شہادت کی طرف اٹھاؤ، یعنی شہادت شاہد ادا نہیں کرے گا الا مع العلم القطعی، مگر یقینی علم کے ساتھ گواہی دے گا. ولا یکفی الخط بها وان حفظه بنفسه وامن التزویر، اور اس شہادت کے بارے میں کوئی خط ہونا کافی نہیں ہے، یعنی اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی خط ہو پھر بھی کافی نہیں ہے. وَإِنْ حَافِظَهُ بِنَفْسِهِ، اگرچہ اس نے خط اپنے بذات خود نے محفوظ رکھا ہے، خط کو خود نے حفاظت کیا. وَأَمِنَ التَّزْوِيرِ، اور اس میں جعل اور فریب سے امن ہے. وَلَوْ شَهِدَ مَعَهُ ثِقَةٌ، اگرچہ اس کے ساتھ ایک اور ثقہ قابل اعتماد شخص نے گواہی دی، پھر بھی خط کی بنیاد پر گواہی دینا غلط ہے. علی اصح القولین، دو قول میں سے سب سے صحیح قول کے مطابق یہی فتویٰ ہے. انسان کو جب خود واقعے کے بارے میں 100% یقین نہ ہو، گواہی دینا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس قول کی دلیل یہ ہے لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے لمن اراہ الشمس، اس شخص کے لیے جس کو پیغمبر نے سورج دکھا دیا، کہا کہ اوپر دیکھو آسمان کی طرف سورج نظر آ رہا ہے یا نہیں. پھر پیغمبر نے فرمایا علی مثلھا فاشہد او دع، اسی سورج جیسے روشن اور واضح امور پر گواہی دے دو، او دع، یا چھوڑ دو. یہ حدیث ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مشہود بیہ کے بارے میں واضح اور روشن انسان کو پتہ ہونا چاہیے. اگر ابہام ہو، کوئی شک ہو یا کوئی گمان ہو، تو اس گمان و شک کی بنیاد پر گواہی دینا غلط ہے. وقیل اذا شہد معه ثقۃ، اما یہ اصح القولین، گواہی خط کی بنیاد پر گواہی صحیح نہ ہونا، دو قول میں سے قول اصح ہے. اما دوسرا قول جو قول غیر اصح ہے وہ یہ ہے کہ وقیل اذا شہد معه ثقۃ، دوسرا قول کسی کہنے والے نے کہا اگر اس شخص کے ساتھ ایک اور قابل اعتماد شخص نے گواہی دی، وکان المدعی ثقتان، اور دعویٰ کرنے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، قابل اعتماد شخص ہے، تو اقامہا بما عرفہ من خطہ و خاتمہ، تو اس قول والے کہتے ہیں گواہی دے گا بما، اس چیز کے بارے میں یا اس کھیل کے بارے میں، عرفہ من خطہ و خاتمہ، کہ اس گواہ کو اپنے خط اور اپنے مہر سے پتہ ہے. خود واقعہ تو اس کو یاد نہیں آ رہا، لیکن اپنے خط اور اپنے مہر کی بنیاد پر گواہی دینا درست ہے. استناداً الی روایت شاذۃ، اب یہ قول والے بھی مفت میں فتویٰ نہیں دیتے ہیں، بلکہ انہوں نے بھی ایک شاذ روایت پر اعتماد کیا ہے. اور شاذ روایت اس روایت کو کہا جاتا ہے جس کے مطابق علماء نے فتویٰ کم دیا ہے. یعنی کسی روایت میں کے مطابق علماء نے فتویٰ نہیں دیا ہو یا کم دیا ہو، تو ایک اصطلاح کے مطابق روایت شاذہ کہلاتے ہے. تو روایت شاذ کے مطابق یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر کسی نے اپنا خط اور اپنا مہر دیکھ لیا اور خود واقعہ تو یاد نہیں ہے، اب اس شاہد کے ساتھ ایک اور ثقہ شاہد گواہی دے رہا ہے کہ بھائی آپ نے گواہی دیا تھا مجھے پتہ ہے، پھر مدعی یعنی محکمے میں دعویٰ دائر کرنے والا بھی کوئی خراب آدمی نہیں ہے، مدعی کوئی اچھا بندہ ہے، تو ایسی صورت میں اپنے خط اور مہر کی بنیاد پر گواہی دینا کافی سمجھا ہے. اب اس روایت کے بارے میں مزید آگے گفتگو جاری ہے، فصل ثانی تک کل انشاءاللہ پہنچا دیں گے. اگر ٹائم بچ جائے تو فصل ثانی سے بھی آگے بڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد.